محترم سامعین و ناظرین، جب کوئی شخص کافی زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس پر کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور کیسا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح کی کیٹیگری میں سے ایک بندہ اٹھا ہے جو کہ اپنی طرف سے بہت مشہور سکالر ہے، لیکن اس نے حضرت سیدہ ہندہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں جو زبان درازی اور بکواس کیا ہے، ذرا آپ پہلے سنیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضور نے کیا کہا ہندہ کو جب اس نے اسلام قبول کیا؟ میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو عام طور پر اب کیا ہوا کہ وہ امتی ہو گئی اور محمد رسول اللہ اس کے نبی ہو گئے۔ اب محمد رسول اللہ کے اوپر اس نے درود و سلام بھیجنا ہے، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبت کے بغیر وہ مومن نہیں بن سکتی۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے نظر نہ آنا، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ظاہری طور پر تم نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے معاف بھی کر دیا ہے، امت میں داخل نہیں کر رہا تجھے میں۔ امت میں داخلے کے لیے محبت ضروری ہے، اور جس کو حضور نے یہ کراہیت محسوس کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا ہندہ، اس کی اولاد کے حق میں، امیر معاویہ کے حق میں آج نعرے لگا رہے ہیں مسلمان، لعنتیں ان کی قبروں کے اوپر۔ آپ نے سن لیا کہ اس بندے نے کس طرح کے انداز سے ایک واقعے کو بیان کیا، اور اس کے بعد آخر پر جو لفظ لعنت بولا کہ لعنت ہو ان کی قبروں پر، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کس پر کیا کہہ رہا ہوں، بکواس کر دیا اس نے، اور حوالہ بھی ایک بھی پیش نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ تو صحیح سند پہلے پیش کر اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تجھے امت میں داخل نہیں کر رہا، کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے۔ الو کے پٹے، جب کلمہ پڑھ لیا تو امت میں کیسے نہیں داخل ہوا؟ امت میں کیسے نہیں داخل ہوا؟ یہ تو نہیں مجھے سمجھ آئی تیری بات۔ کلمہ پڑھا دیا ہے تو نے، کلمہ پڑھ لیا ہے، امت میں نہیں داخل کر رہا تجھے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تیرا ذاتی بکواس ہے جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کو کلمہ بھی پڑھایا، اور یہ اگر اول تو یہ روایت منقطع، مجھے ایک سند ملی ہے، وہ سند منقطع ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ فرمایا ہو کہ آئندہ میرے سامنے مت آنا، اور اس میں بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں، اس میں ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن میرے سامنے آپ آئندہ مت آئیے گا، مجھے اپنے چچا کی جو ہے یاد وہ آ جاتی ہے اور مجھے پھر دکھ ہوتا ہے۔ اس میں بھی اتنے الفاظ ہیں۔ یہ سارا اس نے خود سے لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذمہ لگایا ہے، وہ بھی روایت منقطع ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ محبت ہوگی تب امتی بنے گا، ہے بھی بات ایسے ہی ہے، جس امتی کو محبت نہیں وہ تو پکا بے ایمان ہو گیا نا، وہ امتی تو نہ رہا۔ لیکن اگر تو کہتا ہے نا محبت، تو یہ مانتا ہے کہ جس کو رسول اللہ سے محبت ہوگی تب ہی امت میں داخل ہوگا، تو پھر یہ میرے پاس ابھی بخاری شریف میں نے کھولی ہوئی ہے، اس میں ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ کا ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہندہ آئیں اور یہ روایت کر رہی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زہری یونس سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدثنی عروہ نے ان کو بتایا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت ہندہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں کسی قوم والوں کا ذلیل و خوار ہو جانا مجھے اتنا پسند نہیں تھا جتنا آپ کے قوم اور آپ کے قبیلے کی ذلیل و خواری مجھے محبوب تھی پہلے، لیکن اب آج کے دن اس کا الٹ ہو گیا، سارے جہان میں جتنے لوگ ہیں احب الیہ ان یعزوا من اہل خبائک، کہ پوری کائنات میں جتنے بھی کوئی معزز ترین ہو جائے نا، مجھے وہ اتنا پسند نہیں ہے یا رسول اللہ جتنا آپ کے گھرانے سے مجھے محبوب ہے، جتنا آپ کا گھرانہ باعزت ہو جائے، جتنا مجھے وہ محبوب ہے، کائنات میں کوئی چیز اتنی زیادہ کوئی کسی اور کی عزت محبوب نہیں ہے۔ اب تو یہ محبت ہو گئی نا، اب بول، تو کہہ رہے محبت ہوگی تو داخل ہوگا امت میں، تو محبت تو ہو گئی، اب امت میں کیسے نہیں داخل ہے؟
دوسری بات تو نے لعنت کی ہے. اپنے منہ کو لگام دے, بکواس بند کرو. سارے جتنے بھی ہو یہ لوگ, صحابہ کا کوئی بھی دشمن ہو, بکواس بند کر لے, اپنا آپ کو سنبھال لے. ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ کو سنبھال لو. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر تو نے یہ بکواس کیا کہ ان کی اور ان کی والدہ پر تو نے بکواس کیا کہ ان کی قبروں پر معاذ اللہ استغفر اللہ تو نے لعنت کا لفظ بولا. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے دے. یہاں پر یہ مشکات شریف ہے, صفحہ نمبر 278 ہے, 5ویں جلد ہے, اور حدیث نمبر 6244. اس میں ہے عن عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں, یہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ, معاویہ کے لیے رسول اللہ نے خود فرمایا کیا, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ, اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور سیدھی راہ یہ معاویہ پا جائے, واہدی بہ, اور یا اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے دے. اس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا, مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا, التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے ذکر کیا, امام ابن ابی خیثمہ نے التاریخ ابن ابی خیثمہ میں ذکر کیا, امام آجری نے الشریعہ میں ذکر کیا, ابن عساکر نے اور السنہ میں ابو بکر الخلال نے, ابن ابی عاصم نے الاحاد والمسانی میں ذکر کیا. اب بول ذرا تو کس منہ سے ان پر لعنت کر رہا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے کوئی معیار نہیں تیرے نزدیک؟ کیا صحابہ کرام کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ حضرت معاویہ تو وہ ہیں جو خود صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں, ان کی ماں بھی صحابی ہے. اور تو کیا ہے؟ تو عالم بھی نہیں اور بکواس صحابہ پر کرتے ہو. اپنے گریبان میں جھانکو اور منہ کھولنے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ شخصیات جن کی نسبت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوگی, تم لوگ ہوتے کون ہو ان پر لعنت کرنے والے؟